السلام علیکم دوستوں اور ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس پاکستانی لیجنڈ اداکار کے بارے میں جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ محمد رفیع خاور 1944 کو پیدا ہوئے جو اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس کی وفات کا تاریخ 1986 ہے۔ پاکستانی فلموں میں ایک مزاحیہ بہترین اداکار ننھا کی حیثیت سے جانے جاتے تھے، تاہم کئی مواقع پر انہوں نے اپنی سنجیدہ اداکاری سے بھی ناظرین کو بہت متاثر کیا تھا۔ اس کا اصلی نام رفیع خاور تھا۔ ننھا نے 1964 میں ریڈیو پاکستان کے ایک پروگرام کے ذریعے اپنے فنکارانہ صلاحیتوں کو بھرپور انداز میں پیش کیا۔ فلم سازوں کی نظریں ان کی طرف اٹھ گئے۔ 1965 سے ان کے فلمی کیریئر کا ایسا آغاز ہوا جس نے انہیں فلموں کی ضرورت بنا دیا۔ ان کے کریڈٹ پر یوں تو بے شمار فلمیں ہیں، تاہم پردے میں رہنے دو، آس نوکر، چلو، سالہ صاحب اور آخری جنگ بہت مشہور ہوئے۔ رفیع خاور المعروف ننھا کو دنیا سے گئے 36 برس ہو گئے، لیکن ان کی پرا اثرات موت کا معمہ آج تک حل نہیں ہوا۔ پولیس نے ان کی موت کو خودکشی قرار دیتے ہوئے ان کیس کے فائل بند کر دی تھی، مگر ان کے بہت سے ساتھی آج بھی اس موت کو خودکشی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ننھا کے گول مٹول چہرے پر معصومیت کھیلا کرتی تھی۔ وہ اپنی فروہ جسمانی بیت سے مزاح تخلیق کرتے، اسٹیج پر چڑھتے تو دیکھنے والے ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو جاتے، ٹی وی اسکرین پر نمودار ہوتے تو الف ٹون سے جیسی معیاری کھیل وجود پاتے اور فلم کے پردے پر ان کے انداز سب سے جداگانہ ہوتے۔ ننھے اور علی اعجاز نے اپنی فنی کیریئر کا آغاز ایک ساتھ کیا۔ تھیٹر اور ٹی وی کے ادوار گزار کر دونوں ایک ساتھ پردہ اسکرین پر نمودار ہوئے۔ ان دونوں کا ساتھ ننھے کی وفات تک قائم رہا۔ ان عروج میں وہ ایک اداکار کی زلف کا اسیر ہو کر دل ہار بیٹھے، لیکن انہیں محبت راس نہ آ سکی۔ وہ بے وفائی کی چوٹ کو نہ برداشت کر سکے اور جانور بیٹھے۔ رفیع خاور ننھا نے تمام عمر لوگوں میں مسکراہٹیں بانٹنے، لیکن ان کی زندگی کا تڑپ سین بہت پردرد تھا جسے لوگ آج تک نہیں بھلا سکے۔ آخری جنگ ان کی زندگی کی بھی آخری فلم ثابت ہوئی۔ جس سال 1986 میں یہ فلم ریلیز ہوئی، اسی برس یہ فنکار بھی دنیا چھوڑ گیا۔ ننھا کی اداکاری آج بھی پاکستانی فلموں کے عروج کا دور یاد دلاتی ہے۔ رفیع خاور المعروف ننھا کو دنیا سے گئے 35 برس سے زائد ہو گئے، لیکن اس کی پراسرار موت کا معمہ آج تک حل نہیں ہوا۔ پولیس نے ان کی موت کو خودکشی قرار دیتے ہوئے اس کیس کی فائل بند کر دی تھی، مگر اس کے بہت سے ساتھی آج بھی اس موت کو خودکشی ماننے کو تیار نہیں۔ رفیع خاور ننھا کی زندگی کی ابتدا خوشیوں، کامیابیوں اور قہقہوں سے لبریز تھی، لیکن ان کا انجام انتہائی دلخراش تھا۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق ننھا نے 2 نالی بندوق اپنے منہ میں رکھ کر گولی چلائی تھی، جس سے ان کی کھوپڑی اڑ چکی تھی اور عقب میں موجود دیوار خون سے لت پت تھی۔ جس رات ننھا کی موت واقع ہوئی، اس رات انہوں نے اپنے دوست علی اعجاز کو فون کیا تھا۔ علی اعجاز نے اپنی زندگی میں مجھے بتایا تھا کہ ننھا زندگی کے آخری ایام میں انتہائی ڈپریشن کا شکار ہے۔ انہوں نے ایک عرصہ سے شراب نوشی اپنی عادت بنا لی تھی اور اس رات بھی وہ نشے میں تھے۔ ان کے ساتھی اداکار اور فلمی دنیا سے وابستہ شخصیات بتاتی ہے کہ ننھا نے اپنی زندگی کی آخری رات اداکارہ نازلی کے ہاں گزاری، جہاں ایک برتھ ڈے پارٹی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ وہ آدھی رات کے بعد اپنے گھر واپس لوٹے اور صبح ڈرائنگ روم میں مردہ پائے گئے۔ اپنے عروج کے دور میں ننھا اپنی ساتھی اداکارہ نازلی سے عشق کرنے لگے تھے اور یہ بات بھی مشہور ہوئی کہ دونوں شادی کر چکے ہیں، تاہم نازلی نے بعد میں دعویٰ کیا تھا کہ ان دونوں کے مابین دوستی ضرور تھی، لیکن انہوں نے نکاح نہیں کیا تھا۔ ننھا کے اہل خانہ، ان کی پہلی بیوی اور بیوی کے بھائیوں کو ننھا اور نازلی کے تعلقات پر شدید اعتراض تھا اور اس عشق کا چرچا نگار خانوں میں زبان زد خاص و عام تھا۔ رفیع خاور ننھا 4 اگست 1944 کو ساہیوال میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد MBBS ڈاکٹر تھے جو بعد میں لاہور کے علاقہ شاد باغ میں آ کر آباد ہوئے۔ ننھا نے اپنا نام اور مقام بڑی محنت سے بنایا تھا۔ وہ پیدائشی طور پر فروہ تھے اور اسکول میں بچے ان کا مذاق بھی اڑاتے تھے۔ واضح قطع سے ننھا پہلوان دکھائی دیتے تھے جو اپنے فن کے اظہار سے دنیا پر جا چھانا چاہتا تھا۔ زمانہ طالب علمی تک ننھا کو نگار خانوں اور فنکاروں سے دور رکھا گیا، لیکن جب انہوں نے اپنی عملی زندگی کا آغاز نیشنل بینک سے کیا تو وہ لاہور میں آرٹس کونسل کے چکر کاٹنے لگے تھے۔
سینئر اداکار خالد عباس ڈار بتاتے ہیں کہ ننا آرٹس کونسل سپورٹ سائیکل پر آیا کرتے تھے۔ یہ 60 کی دہائی کا آغاز تھا۔ لاہور آرٹس کونسل میں روزانہ جو محفل سجائی جاتی، اس میں ڈاکٹر انور سجاد، منیر نیازی، کبیر خان، خالد سعید بٹ، کمال احمد رضوی، مسعود اختر، شعیب ہاشمی، سلطان کوس، فاروق ضمیر، سلیم چشتی اور عشرت رحمانی شامل تھے۔ جب لاہور سے پاکستان ٹیلی ویژن کا آغاز ہوا تو اس سے قبل کمال احمد رضوی تھیٹر اور ریڈیو میں کام کر کے اپنے آپ کو منوا چکے تھے۔ سن 1965 میں انہیں لاہور سینٹر سے ڈرامہ سیریز بنانے کی ذمہ داری دی گئی تو انہوں نے پی ٹی وی کے لیے اس انٹیلیجنٹ آئیڈیا یعنی الف نون کے لیے اپنی جوڑی دار کے طور پر رفیع خاور ننا کا انتخاب کیا۔ حالانکہ اس وقت کے سامنے درجنوں معروف اداکار موجود تھے، لیکن انہوں نے قدر جونیئر فنکار کو منتخب کیا۔ الف نون نشر ہوا تو کمال احمد رضوی اور ننا رفیع خاور لوگوں کے محبوب فنکار بن گئے تھے، جبکہ یہ سیریز جنوبی ایشیا میں ٹیلی ویژن کی تاریخ میں فیملی ڈرامہ کی پہلی مثال ثابت ہوئی۔ 1965 کے صرف 3 سال بعد 1969 میں الف نون کو دوسری بار نئے سرے پر پروڈیوس کیا گیا، جب سن 1982 میں اسی ڈرامہ کو رنگین ٹی وی کے لیے تیسری بار پروڈیوس کیا گیا۔ ایک ہی ڈرامے کو 3 مرتبہ پروڈیوس کرنے کا یہ پی ٹی وی کی تاریخ کا ایک منفرد ریکارڈ ہے۔ 1965 میں جب الف نون پہلی بار آن ایئر گیا تو ننا پاکستان میں فیملی آرٹسٹ کی حیثیت اختیار کر گئے۔ شباب کیروانی نے ان کی مقبولیت کو فلم میں کیش کرانے کے لیے سن 1966 میں انہیں اپنی فلم وطن کے سپاہی میں کاسٹ کیا۔ اس کے بعد ننا باقاعدہ فلم سٹار کے طور پر فلم کی بڑی اسکرین سے وابستہ ہو گئے اور وہ ٹی وی کی چھوٹی اسکرین پر بہت کم دکھائی دیتے۔ 1976 میں شباب کیروانی کی فلم نوکر میں اگرچہ اداکار محمد علی نے ٹائٹل رول نبھایا تھا، لیکن یہ فلم ننا سے منسوب ہو گئی تھی۔ اس فلم میں ننا کا کردار کامیڈی کریکٹر ایکٹر کے طور پر کنفرم ہوا، جس کے بعد وہ فلم ٹریٹ کی مستقل ضرورت بن گئے۔ شباب کیروانی سمیت ہر قابل ذکر پروڈکشن ہاؤس نے ننا کو اپنی ٹیم میں شامل کیا۔ پنجابی فلم حکم دا غلام ضدی جال تم سلامت رہو اور آواز میں ان کے کردار کو پسند کیا گیا۔ ہدایت کارہ شمیم آرا کی فلم پلے بوائے کے لیے ننا کے کردار نے باکس آفس پوزیشن مستحکم کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس کے علاوہ بھروسہ، شبانہ، جدائی، نکاح، صاحب جی، لو اسٹوری اور بستے جاوے میں ننا کے کردار کو خاص توجہ حاصل ہوئی، جبکہ لکھا پہلوان اور جن چاچا ایسی فلمیں ہیں جو ننا نے ٹائٹل رولز کے طور پر کیے تھے۔ علی اعجاز اور ننا کی جوڑی پر مشتمل دو بھائی چلو ایسی فلم ثابت ہوئی جس نے پاکستان فلم انڈسٹری کی اگلی دہائیوں دونوں فنکاروں کے نام لکھ دی تھی۔ دو بھائی چلو بنانے کا پس منظر یہ ہے کہ گرمیوں کے موسم میں سلطان راہی چھٹیاں گزارنے کے لیے امریکہ اپنے بچوں کے پاس چلے جایا کرتے تھے اور ان کی امریکہ روانگی کے بعد 2 سے 3 ماہ کے لیے نگار خانوں میں تالے پڑ جایا کرتے تھے۔ ہدایت کار حیدر چودھری نے فلم نگر کی اس خط الرجالی سے نمٹنے کے لیے ننا اور علی اعجاز کی جوڑی کو آزمایا۔ دونوں کے ساتھ اداکارہ ممتاز اور دردانہ رحمان کو ہیروئنوں کے طور پر کاسٹ کر کے چھوٹے بجٹ کا پروجیکٹ سپر ہٹ کرایا اور فلم انڈسٹری کا رخ بدل دیا۔ اس زمانے میں سلطان راہی اور مصطفیٰ قریشی کی جوڑی کے بغیر فلم بنانے کا تصور ایسے ہی تھا جیسے شیخ رشید احمد اور فواد چودھری کے بغیر حکومتی کابینہ نامکمل رہتی ہے۔ دو بھائی چلو پلاٹینیم جوبلی ہوئی تو فلم نگر پر سلطان راہی کی سلطانی ختم ہوئی اور ننا علی اعجاز کا راج شروع ہوا۔ دو بھائی چلو کے بعد ننا کا ایک اور فلم بھی کامیاب ہوئی جس میں ننا نے سسر اور علی اعجاز نے داماد کا کردار نبھایا۔ 1981 میں ننا اور علی اعجاز کی فلم سالہ صاحب بلاک بسٹر ہوئی جس کے ہدایت کار الطاف حسین تھے۔ اس فلم نے ننا اور علی اعجاز کی جوڑی کو دوام بخشا۔ 1983 میں ہدایت کار رنگیلا نے ننا اور علی اعجاز کے ساتھ سونا چاندی بنائی جس کی کامیابی نے دونوں کی جوڑی کو مال بتانے کا پھول پروف فارمولہ قرار دے دیا۔ اس کے بعد درجنوں فلم سازوں اور ہدایت کاروں نے ننا اور علی اعجاز کی جوڑی کو کاسٹ کر کے کامیاب فلمیں بنائے۔ اس عرصہ کے دوران ننا اور علی اعجاز کے ساتھ ہیروئنوں کے طور پر رانی بیگم، عالیہ، انجمن گوری، ممتاز، دردانہ رحمان اور نازلی کاسٹ کی جاتی تھی۔ نگار خانوں میں ننا اور نازلی کی عشق اور ان کے بولناک انجام کو آنکھوں سے دیکھنے والی اس دردناک کہانی کو یوں بیان کرتے ہیں کہ یہ یک طرفہ عشق تھا جو ننا جیسے معصوم اور سادہ لوح نے نازلی سے کیا تھا۔
ماضی کی نامور ہیروئن جنہوں نے ننا کے ساتھ کئی فلموں میں اکٹھے کام کیا، انہوں نے یہ نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتا دیا کہ نازلی شاید وہ پہلی عورت تھی جنہوں نے ننا کو آئی لو یو کہا تھا، اور اس کے خوب چرچے تھے۔ ننا اور نازلی کی یہ قربت ننا کی پہلی بیوی اور ان کے برادران نسبتی کو کٹکٹی تھی، مگر جلد ہی ننا اصرار کر کے فلموں میں اپنے ساتھ نازلی کو کاسٹ کروانے لگے تھے۔ ماضی کی معروف اداکارہ دردانہ رحمان بتاتی ہے کہ ننا بہت ہی شاندار فنکار تھے۔ آغاز میں دبئی چلو میں سے میری اور ان کی جوڑی غیر معمولی ہٹ ہوئی، اور اس کے بعد ہم دونوں نے درجنوں فلموں میں ایک ساتھ کام کیا، لیکن پھر ایک رکاسا ہم دونوں کے درمیان آ گئی۔ ماضی کے ایک نامور ہدایتکار نے اپنا نام خفیہ رکھنے کے وعدے پر بتایا کہ ننا اور نازلی کا عشق نگار خانوں میں مشہور ہو گیا تھا، اور ننا اس عشق میں بہت آگے نکل گئے تھے۔ نازلی کی ایک قریبی رشتہ دار اور ٹی وی کی معروف اداکارہ مہر النساء مہرو بتاتی ہے کہ میں اس وقت 9 سال کی تھی اور نازلی کے ہاں ایک سالگرہ کی تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا، جہاں میں اپنی دادی اور آنٹی کے ساتھ شریک تھی۔ ہم لگ بھگ 8 بجے رات وہاں پہنچے جو انکل رفیع ننا وہاں موجود تھے۔ یہ پارٹی رات 1:30 بجے تک جاری رہی، لیکن ننا رات 12 بجے کے قریب وہاں چلے گئے، اور صبح ہمیں پتہ چلا کہ ننا کو قتل کر دیا گیا ہے، لیکن پولیس اور میڈیا اسے خودکشی قرار دے رہی ہے۔ مہر النساء نے کہا، رفیع انکل ننا اور نازلی ایک دوسرے سے مخلص تھے، دونوں شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن اس رشتے کو ناپسند کرنے والوں نے ان کے قتل کی سازش تیار کی۔ ہدایتکار سید نور بتاتے ہیں کہ ننا ایک جذباتی انسان تھے، انہیں زندگی میں کسی سے پہلے بار محبت ہوئی تھی، انہوں نے محبت میں چوٹ کھائی جسے وہ برداشت نہ کر سکے، اور جذبات میں اپنی جان کھو بیٹھے۔ ننا کی موت کے بعد فلمی سطح پر نازلی کو سوشل بائیکاٹ جیسی صورتحال کا سامنا رہا، اور آہستہ آہستہ وہ فلمی دنیا سے دور ہو گئی۔ اس واقعے کے 35 سال بعد وہ فون پر ننا کا نام سن کر غمگین ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ننا نہ صرف ایک بہترین اداکار تھے بلکہ ایک اعلی ظرف انسان بھی تھے۔ نازلی نے اپنی کامیابی کا کریڈٹ ننا کو دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے بہت سے لوگوں کا کیریئر بنایا۔ ہدایتکار الطاف حسین نے ننا کے ساتھ بہت سی فلمیں کیے۔ وہ بتاتے ہیں کہ مجھے آج تک یقین نہیں آیا کہ ننا نے اس قدر دردناک طریقے سے اپنے آپ کو ختم کر لیا۔ ننا مرنے سے بہت ڈرتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے منگلا جھیل میں رانی بیگم اور ننا پر گیت کی کس مشکل سے فلم بند کیا تھا۔ ایسا اکثر ہوتا رہا کہ اگر کوئی خطرناک سین ہوتا تو ننا ڈرتے ہوئے اسے کرنے سے انکار کیا کر دیتے تھے۔ الطاف حسین نے کہا کہ وہ محبت کا شکار ہوا۔ زندگی کے آخری دنوں میں وہ مالی مشکلات کا بھی شکار تھا، کیونکہ اس نے اپنا زیادہ تر پیسہ اپنے سسرالی رشتہ داروں کے پاس بیرون ملک بینکوں میں رکھا ہوا تھا۔ بیوی اور اس کے رشتہ داروں کو جب یہ علم ہوا کہ ننا دولت کس اداکارہ پر خرچ کر رہا ہے تو انہوں نے اسے پیسے دینے بند کر دیے، جس سے وہ معاشی دباؤ کا شکار ہوا۔ الطاف بتاتے ہیں کہ ننا نے ڈپریشن سے فرار کے لیے کثرت سے شراب نوشی کا سہارا لیا، جس سے اسے مزید ذہنی اور جسمانی پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ الطاف حسین نے بتایا کہ وہ اپنے موٹاپے کے باعث شدید احساس کمتری کا شکار تھا۔ وہ ہیرو بننا چاہتا تھا اور ہیرو ہی دکھائی دینا چاہتا تھا۔ ایسا سادہ دل تھا کہ اس کا موٹاپا اس کی پہچان بنا، اور وہی موٹاپا اس کا احساس کمتری تھا۔ ٹی وی اور فلم کے سینئر اداکار جنہوں نے اپنا نام صحیفہ راز میں رکھنے کی درخواست کی، انہوں نے بتایا کہ وہ ننا مرحوم کے ہمسائے تھے، اور ان کی موت سے صرف ایک دن قبل وہ انہیں ہدایتکار مسعود بٹ کی فلم قرض کی شوٹنگ پر ان کے گھر سے دریا راوی پر لے گئے تھے۔ مذکورہ فلم میں اداکارہ انجمن ہیروئن تھی، جبکہ ننا جوگی کا روپ دھارتے ہوئے تھے۔ فلم کی ڈیمانڈ کے مطابق چڑیا گھر سے 18 سانپ منگوائے گئے تھے، جیسے ننا مرحوم اور میں نے گلے میں ڈالنا تھا، اور انجمن پر گانا فلم بند کیا جاتا تھا۔ اس لوکیشن پر ہم سب نے دیکھا کہ جون ہی ننا کے گلے میں سانپ ڈالنے کی کوشش کی گئی، انہوں نے خوفزدہ ہو کر اس شخص کو جھڑک دیا جس نے اژدہا اٹھایا ہوا تھا۔ سینئر اداکار نے کہا کہ یہ واقعہ مجھے بھولتا نہیں کہ ایک ایسا شخص جو چند گھنٹے قبل فلم کی شوٹنگ کے لیے سانپ کو گلے میں ڈالتے ہوئے ڈرتا تھا، وہ چند گھنٹے بعد اپنے منہ میں 2 نالی بندوق کا فائر کر کے اپنے آپ کو ختم کر لے، یہ ممکن نہیں ہے۔ پولیس ریکارڈ اور میڈیا کے مطابق اداکار رفیع خان اور ننا نے محبت میں ناکامی کی وجہ سے خودکشی کی۔ سینئر کرائم رپورٹر
تنویر زیدی کہتے ہیں کہ اداکار ننا نے اپنی زندگی کا خاتمہ اپنی ذاتی لائسنسی بندوق سے کیا تھا۔ بندوق کی نالی پر ننا کے فنگر پرنٹس موجود تھے۔ ننا نے 2 نالی بندوق منہ کے قریب رکھ کر پاؤں کے انگوٹھے سے فائر کیا اور اپنا خاتمہ کر لیا۔ تنویر زیدی نے بتایا کہ ننا کے آخری خط جس میں انہوں نے خودکشی کرنے کی اطلاع دی تھی، اس کے بارے میں رائٹنگ اسپیشلسٹ نے تصدیق نہیں کی تھی کہ واقعی یہ خط ننا نے مرنے سے پہلے قبل خود تحریر کیا تھا۔ سینئر کرائم ایڈیٹر بابا جمیل چشتی بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ 36 سال قبل رونما ہوا تھا، لیکن جائے وقوع آج تک یاد ہے۔ ننا کے منہ اور ناک سے بہنے والا خون جم چکا تھا۔ ننا کی لاش کے اوپر چادر ڈال دی گئی تھی اور پیچھے دیوار پر خون کے ساتھ دماغ کے ٹکڑے بھی دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے اس وقت بھی رپورٹ کیا تھا۔ پولیس ننا کی موت کو خودکشی قرار دیتے ہوئے عجلت سے کام لے رہے تھے۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جائے وقوع سے ملنے والے شواہد سے ثابت نہیں ہوتا تھا کہ ننا نے خودکشی کی ہے۔ بندوق کی نالی اگر منہ میں رکھ کر گولی چلانے کی کوشش کی جائے تو ہاتھ ٹریگر تک پہنچانا ناممکن ہے۔ یہ امر بھی مضحکہ خیز کہ ننا نے بندوق کا ٹریگر پاؤں کے انگوٹھے سے چلایا ہے، جس سے موت واقع ہوئی۔ ننا کی موت کو پولیس نے خودکشی قرار دے کر فائل ہمیشہ کے لیے بند کر دی تھی، لیکن یہ دلوں پر حکومت کرنے والے فنکار کے بے مثل فن کا کرشمہ آج 36 سال گزر جانے پر بھی پرستاروں نے ان سے محبت کی فائل بند نہیں کی۔ دوستو، یہ تھی رفیقہ اور ننا کے بارے میں کچھ ضروری معلومات۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آنے والا نیا ہر ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔